السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ استخارے کے بارے میں سرکار آپ نے پوچھا ہے، تو دیکھیں یہ ہمارے سلسلے میں تو بالکل رائج نہیں ہے، کسی بھی بزرگوں سے یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا استخارہ کیا ہے۔ دیکھیں اس کا طریقہ بھی میں بعد میں عرض کر دوں گا، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام استخارہ کرتے تھے کسی کام کے بارے میں، اور پھر اگر اس میں نقصان ہونا تھا تو وہ نہیں آپ کرتے تھے۔ اب دیکھیں تو جب طیف آپ گئے ہیں تو پہلے استخارہ کر لیتے کہ وہ پتھر ماریں گے، پاؤں زخمی کر دیں گے، کتنا نقصان پریشانی ہوگی، تو آپ نے تو نہیں کیا، آپ تشریف لے گئے، وہ تکلیف آپ نے اٹھائی، انہوں نے بہت پریشان کیا۔ اور اسی طرح اور کتنے ایسے موقع ہیں، آپ غزوہ احد میں نہ جاتے، استخارہ کر لیتے، اور بلکہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا کہ نقصان ہوگا، تو اس میں بھی یہی دیکھنا ہے نا استخارے میں کہ یہ کام صحیح رہے گا، نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو آپ کو تو پتہ بھی تھا کہ نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی آپ گئے۔ دیکھیں یہ کام جو ہے نا، یہ اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر لینے چاہیے، اور حضرات سلسلے جتنے بھی ہیں اس میں صرف پیر و مرشد سے رجوع کیا جاتا ہے، اور پیر و مرشد کی طرف سے جو علم نصیب ہو جائے، اگر مرشد کامل نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مرشد کامل پہلے تلاش کریں، تو پھر ان سے مشورہ کر لیں، اگر وصال کر گئے ہیں تو پھر ان سے رجوع کیا جاتا ہے، تصور کر کے، آنکھیں بند کر کے تو ان سے رجوع کیا جاتا ہے، وہ جو علم عطا کر دیں۔ جس طرح نظام الدین اولیاء کا سلسلہ العزیز سے بھی ثابت ہے کہ آپ بابا فرید صاحب سے رجوع کرتے تھے وصال کے بعد، اور جو آپ کے جی میں آ جاتا تھا وہ سمجھتے پیر و مرشد کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح کتنے واقعات ایسے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام استخارہ کر لیتے کہ بھی کربلا میں نہ جائیں، یہ آ جانا تھا نا کہ وہاں نقصان ہوگا، آپ شہادت ہوگی، تو آپ نہ جاتے۔ اس طرح یہ بزرگوں سے بالکل ثابت نہیں ہے، یہ مولویوں نے ایسے ہی فضول میں یہ بنایا ہوا ہے، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی اولیاء کرام سے ثابت ہے۔ سب کے نقصان ہوتے رہے، جانی بھی نقصان ہوئے، مالی بھی نقصان ہوئے، اولاد کے نقصان ہوئے، لیکن کسی نے بھی ایسا نہیں فرمایا کہ کاش ہم یہ استخارہ کر لیتے اور اس نقصان سے بچ جاتے۔ تو یہ فضول ہے۔ باقی رہا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی طریقہ ہے کہ چاہے وہ استخارے والی دعا عربی والی آتی ہو تو وہ پڑھ لینا ہے، نہیں تو اپنی زبان میں وہ یہ کہہ لینا ہے عشاء کے بعد سونے کے ٹائم باوضو ہو کر کہ باری تعالیٰ تو سب کو جاننے والا ہے اور میں انجان ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، اس کام میں اگر میرا فائدہ ہے یا میرے لیے کوئی بہتری ہے تو مہربانی فرما دے، اور اگر اس میں نقصان ہے تو بھی مجھے آگاہ کر دے، تو پھر میں اس سے بچ سکوں، میری مدد کر، تو مدد کرنے والا ہے۔ یہ اس طرح اپنی زبان میں یہ دعا کر کے کعبے کی طرح منہ کر کے لیٹ جانا ہے، سو جانا ہے، اور سوتے میں اگر تو آواز آ جائے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے تو ٹھیک ہے، نہ اور یہ آواز آ جائے بہتر نہیں ہے تو پھر اسی طرح کرنا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آواز نہیں آتی، دائیں سے آپ کے سامنے سے دائیں طرف سے بائیں طرف کو کوئی سفید چیز گزرتی ہے یا سفید چیز نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے، وہ کام کر لیں۔ اگر بائیں سے گزرتی ہے کوئی چیز دائیں کی طرف تو پھر نہ کریں، اور اگر کالی چیز نظر آتی ہے کوئی، اس کا مطلب بھی ہے کہ نہ کریں۔ لیکن یہ صرف بھائی مولویوں کی حد تک ہے، اولیاء کرام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیا کسی نے نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں میں درج ضرور ہے، کیونکہ علم کے لیے وہ لکھ دیتے ہیں، بزرگان دین بھی لکھ دیتے ہیں کہ مریدوں کے یا دوسرے لوگوں کے جی میں یہ نہ آئے کہ بزرگوں کو یہ علم ہی نہیں تھا، تو وہ مولویوں کے کہنے بھی لگ جائیں گے۔ لیکن ہمارے لیے حکم وہی ہے، جس طرح جہانگیری سلسلے میں پہلے بھی وہ آپ کو سیرت کے کچھ صفحات خیال صاحب نے بھیجے تھے کہ سیدنا نے اس میں
سب کچھ لکھ کر، سارے چلے وغیرہ لکھ کر فرمایا کہ ہم نہیں کرتے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، جو پیر و مرشد نے تعلیم کی ہے، آپ کے پیر و مرشد نے بھی آپ کو یہ نفی اس بات کی تعلیم کی ہوگی، تو اگر انہوں نے یہ اس کا استخارہ وغیرہ کا کہا ہے تو پھر بھی کر لیا کریں، لیکن جہانگیری سلسلے میں یہ بالکل رائج نہیں ہے، نہ ہی کسی بزرگوں نے ہمارے کیا ہے اور نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وسلام، اللہ حافظ۔